الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے اتنی ہی زیادہ جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے ہماری دنوں کی محنت ناکافی ہوتی ہے ہم اس کو پانے کے لیے راتوں کی نیند اور آرام کو قربان کر دیا کرتے ہیں مگر ایک انسان ہے تھکتا نہیں بیٹھتا نہیں سوتا نہیں یہاں تک کہ اس چیز کو حاصل کر لے جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے میسر آ جاتی ہے اب اسے سکون ملتا ہے اب اس کی جان میں جان آتی ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہمارے لیے تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی شے ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے شے اور چیز کے لفظ کا استعمال کرنا محض ایک سمجھانے کے لیے قرآن عظیم الشان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے نہ وہ کسی کے مانند ہے اور نہ اس کے مانند کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ شے اور چیز سے پاک ہیں مگر چونکہ ہم ناقص لوگ ہیں ہماری عقل کے اندر کمی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے لیے شے اور چیز کے لفظ کا استعمال کیا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ساری دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو ایک طرف کر دیا جائے رکھ دیا جائے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے یاقوت اور لال سے بھر دیا جائے زمرد اور موتی سے بھر دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ادنا سا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایسی ذات ہے اللہ رب العزت کی اب دیکھیے ہم نے آسمان کے اوپر سورج کو نکلتا ہوا دیکھا ہے کتنا حسین اور جمیل ہے وہ ایک ہی سورج جب نکلتا ہے اور آسمان کے اوپر آتا ہے تو رات کے وقت میں چونکہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے مگر سورج کے نکلتے ہی وہ اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور سورج پوری دنیا کے اندر نور پھیلا دیتا ہے اور روشنی سے جگمگا دیتا ہے پورا جہان جگمگا اٹھتا ہے ابھی مغرب
نماز ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی دیر پہلے روشنی تھی مگر اندھیرا ہو گیا، چاند آسمان کے اوپر نکلا، بہت حسین اور خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی چلے جائیں، اور جب کبھی کبھی ہماری نظر 14ویں رات کے چاند پر پڑتی ہے تو پھر تو چاند کے دیکھنے میں سکون ملتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چاند کے اندر تو سورج سے بھی زیادہ خوبصورتی موجود ہے، چونکہ اگر ہم سورج کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو سورج کے اندر شعاع اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہماری نظر ٹک نہیں پاتی۔ چاند کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نورانیت اور جاذبیت رکھی ہے کہ ہم اگر ساری رات بھی دیکھتے رہیں گے تو چاند کے دیکھنے سے ہماری آنکھوں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دنیا کے اندر ہم ایسی کتنے خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا ہمارے اپنے گھر میں ہماری بیگمات موجود ہیں، اور جس بندے کو اپنے بیگمات سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس کے دل سے پوچھو ساری دنیا کی حسینائیں ایک طرف مگر اس کی محبوبہ بیوی ایک طرف۔ اور نوجوان لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عام بچیوں اور لڑکیوں کی محبتوں سے، ناپاک محبتوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کے دل کے اندر ایک عام سی لڑکی کی محبت گھر کر جائے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ دنیا کی لیلاؤں کا حسن و جمال ایک طرف اور اس کی ایک لیلا کا حسن و جمال ایک طرف۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک مجنون ہے بندہ اور ایک لیلا ہے، اور مجنون لیلا کے محبت میں گرفتار ہے، مگر مجنون تو خوبصورت ہے اور لیلا کالی کلوٹی ہے۔ عربی زبان میں لیل کے معنی رات کے آتے ہیں، چونکہ لیلا کالی تھی اسی بنا پر اس کو لیلا کہا جانے لگا۔ جب اس کی محبت کے چرچے سنے لوگوں نے تو بادشاہ کو پتہ چلا، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں مجنوں کو اور لیلا کو۔ مجنوں کو بھی دیکھا اور لیلا کو بھی دیکھا تو مجنوں تو بڑا خوبصورت ہے اور لیلا کالی کلوٹی ہے۔ بادشاہ نے مجنوں سے سوال کیا، آپ نے لیلا سے محبت کر کے اپنے آپ کو بھی بدنام کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی بدنام کیا، اگر تجھے محبت ہی کرنی تھی تو کم سے کم کسی خوبصورت لڑکی سے محبت کر لیتا، اس کالی کلوٹی کو تم دل دے بیٹھے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ مجنوں کے کان میں جب بادشاہ کی طرف سے یہ اعتراضانہ بات پڑی تو مجنوں تو کانپ اٹھا اور اس نے بادشاہ کو سختی کے لہجے میں کہا، اگر تمہیں لیلا کو دیکھنا ہے تو ذرا مجنوں کی آنکھ سے دیکھو، تمہارے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر تم لیلا کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ لیلا کتنے خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے لیلاؤں کو بنانے والا کون؟ دنیا کے اندر جتنی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو بنانے والا کون؟ آسمان کے اوپر جو سورج ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے اسے بنانے والا کون؟ اور آسمان کے اوپر جو ہمیں خوبصورت تارے اور چاند نظر آتے ہیں انہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہم بھی اپنے چہرے کو کبھی کبھی شیشے کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ، سب کو اپنا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی بنانے والا کون؟ جب ہم سب کو بنانے والا اور خوبصورت سے خوبصورت چیز کے اندر خوبصورتی ڈالنے والا اللہ ہے تو پھر ہمارا کیا خیال اور گمان ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ ہمیں تو خوبصورت بنا دے، چاند سورج کو تو خوبصورت بنا دے، مگر وہ خود خوبصورت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا دنیا کا حسن و جمال ایک طرف، اللہ رب العزت کا حسن و جمال ایک طرف، چاند سورج کا حسن و جمال ایک طرف، اللہ رب العزت کا
کا حسن و جمال ایک طرف. جب اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے اور اتنی قیمتی ذات ہے تو پھر اسے پانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہم اپنی زندگی میں جتنی محنت کرتے ہیں ہماری یہ محنت اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ناکافی ہے. ابھی تو ہم نے محبت کے اس راستے میں قدم ہی نہیں رکھا اور دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا. ہم محبت الہی کے اس دعوے میں جھوٹے ہیں, کامل جھوٹے ہیں. اگر اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا تم دنیا میں مجھ سے محبت کے دعوے بڑے کرتے تھے مگر بات تو میری ایک بھی نہ مانتے تھے. بھلا جو محبت کیا کرتا ہے اس کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی. بھلا جو محبت کیا کرتا ہے وہ تو دنیا کی چیزوں میں نہیں الجھا کرتا. بھلا جو محبت کیا کرتا ہے لوگ تو اسے مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں. وہ تو جہاں جس محفل میں بیٹھتا ہے اپنے محبوبہ کا ذکر کرتا ہے, اپنے معشوقہ کا ذکر کرتا ہے, مگر ہماری محفلیں تو اس سے خالی نظر آتی ہیں. تو ایک طرف تو ہم محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہماری مجلسیں محبت الہی کی باتوں سے خالی گزرتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں سچا بنا دے اور ہمارے دلوں کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے. اس قدر محبت کے باوجود ہمارے اکابر اور مشائخ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرتے تھے. اللہ آپ ہمیں اپنی محبت بھی دے دیجئے. اب نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, آپ مجھے اپنی محبت دے دیجئے. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے, ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال نہیں کرتے. دنیا کی چیزوں کا سوال بڑے کرتے ہیں, حکومت کا سوال بڑا کرتے ہیں, مالداری کا سوال اللہ تعالیٰ سے خوب کرتے ہیں, عالم ہے تو علم کا سوال کرتے ہیں اور عامل ہے تو عمل کا سوال کرتے ہیں, دنیا دار ہیں تو دنیا داری کا سوال کرتے ہیں, مگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال نہیں کرتے. آج ہم اس سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب نے بھی تجھ سے اپنے آپ کی محبت مانگی ہے, ہم بھی تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی گندگی بھر گئی ہے آپ اس گندگی کو نکال دیجئے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. پھر دیکھیے جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب پانی کے گھڑے پانی سے بھر جایا کرتے ہیں تو بھرنے کے بعد پھر وہ چھلکنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولیاء کاملین کے دل جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتے ہیں تو پھر وہ چھلکنے لگتے ہیں اور اس کا اثر ان کے چہرے مہرے پر ظاہر ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے ایسے بہت سارے اکابرین کو دیکھا جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو زیادہ خوبصورت نہیں تھے مگر چونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھے تو اس کے لبریز ہونے کا اثر ان کے چہروں و مہرے سے ظاہر ہوتا تھا اور لوگ ان کے پیچھے رواں دواں ہوتے تھے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کاملین کی زیارتوں کو ترستے ہیں, بس ایک مرتبہ دیدار ہو جائے, ایک مرتبہ دیدار ہو جائے, بس وہ ہمارے لیے دیدار ہی کافی ہے. دیدار بڑی دولت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ایمان کے ساتھ کر لیتا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا تو وہ صحابی بن جاتا. اب دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے دیدار کا کرنا. نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں اگر کسی بندے نے دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو وہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. اب صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بشارت سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ بڑے ہی کامیاب
اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم والرضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب دیکھیے ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، ہمیں تو اس کا پتہ دنیا میں نہیں چل سکتا، مگر صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ رضا کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان کو سنائی ہے، تو اس کی یہ کس بنا پر سنائی گئی؟ اس کی وجہ وہی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی اللہ والے کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، اور جس بندے نے مجھے دیکھا گویا اس بندے نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی کامل سے ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا اس بندے نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس بندے نے مجھ سے مصافحہ کیا گویا اس بندے نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ اب ہمارے لیے یہ کتنا آسان عمل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے کہاں ملیں گے؟ ہم سب بھی تو اللہ والے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ٹھیلی پر سامان بیچنے والے کو ہم نے دیکھا ہے، وہ خود مسلمان ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی داڑھی والا بندہ کوئی سامان خریدنے لگتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے اللہ والے یہ لے لیجئے۔ اللہ والے میں نے آپ کو صحیح بتایا ہے، وہ صرف ہمارے چہرے پہ داڑھی دیکھنے کی وجہ سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ والا کہتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ والا بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ والا بننے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے، آپ سب اللہ والے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا مجمع اس گرمی کے عالم میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑے گناہ کرتے ہیں، مگر ہمارے دل کے اندر چونکہ ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ ایمان ہمیں کبھی کبھی جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ جتنا ایمان کامل درجے کا ہوتا ہے اتنا ہی ایمان ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ کبھی ہم دن میں گناہ کرتے ہیں تو رات کے وقت میں ہمیں ہمارا ایمان کہتا ہے بھئی آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ گناہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ ہمارے ساتھ میں شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ ہمیں گناہوں کے گہرے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دیکھیے گناہوں کی جو لذت ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور گناہوں کے اوپر جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ گناہوں کے بارے میں اگر ہم سزا کی بات کریں تو کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی، کٹواتے رہتے ہیں، یا لگی لگی سی خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایسے بندوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے جن بندوں سے منہ پھیر لیا تو کیا ان بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بڑے متلاشی ہیں، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر تیار ہیں۔ کیا یہ بات اور یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ڈالتے ہی رہتے ہیں، ڈالتے ہی رہتے ہیں؟ تو اس سے بڑی اور کیا دولت ہمیں چاہیے؟ اب تو ہمیں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے اور ہمارے مشائخ نے اور اہل اللہ نے اولیاء کاملین نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اب ان محنتوں کے بارے میں سنیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کیسے محنتیں کی۔ سب سے کامل ترین ہستی دنیا میں نبی علیہ السلام کی ہستی ہے۔ نبی علیہ السلام پروردگار سے حد درجے محبت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے۔ اے اللہ آپ ہمیں قریب بنا لیجئے، مجھے اپنا قرب عطا کر لیجئے۔ چنانچہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارشیں موسلادھار کی طرح برستی ہیں، موسلادھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت
شدت سے تھی کہ رات کے وقت میں ساری رات مصلی پہ پڑے رہتے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اپنے امت سے بڑی محبت تھی اور نبی علیہ السلام ساری رات اپنے امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت میں روتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے مانگتے تھے. مگر اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اتنی شدت سے تھی کہ وہ راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام رات کو سونے کے لیے بستر پر تھوڑی دیر لیٹتے, پھر اللہ رب العزت کی شدت کی محبت کی شدت آپ کو بے چین کر دیتی اور آپ کو مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی محبت پانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے کتنی محنتیں کی. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کون ہیں؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. کتنی دشمنی مول لی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, مگر انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرما دے گی. اس لیے ہمارے مشائخ سلوک و تصوف فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فنا فی شیخ ہو جائے. ہمارا تعلق جس سے ہمارے اوپر اس کی محبت کا رنگ چڑھ جائے اور اتنا زیادہ رنگ چڑھ جائے, اتنا زیادہ رنگ چڑھ جائے کہ اب ہمارے اندر دیکھنے سے تاثیر پیدا ہونے لگے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا ہے کہ حضرت کا جو معمول ہے چادر اوڑھنے کا وہ کریم کلر کی چادر اوڑھنے کا ہے اور حضرت اس چادر کو بہت پسند فرماتے ہیں کریم کلر کی. کسی بندے نے پوچھا حضرت آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ اچھی اچھی قیمتی چادریں لے کے آتے ہیں مگر آپ ان کے دل رکھنے کے لیے ان چادروں کو اوڑھ لیتے ہیں پھر مگر مستقل نہیں اوڑھتے. ہم نے آپ کے جسم کے اوپر جو زیادہ تر چادر دیکھی ہے تو آپ کریم چادر کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت نے ارشاد فرمایا چونکہ میرے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کریم چادر اوڑھتے تھے, لہٰذا یہ گناہگار بندہ بھی حضرت کی وجہ سے کریم چادر کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے کیسی محبت تھی ان کو اپنے شیخ و مرشد سے. اسی طرح بندے کے اوپر اپنے شیخ کی محبت کا غلبہ آ جائے چلنے میں, کھانے میں, پینے میں, ہر حال میں. چنانچہ جب سالکین کے اوپر محبت شیخ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو فنا فی شیخ ہونے کے بعد اب شیخ اسے آگے لے کے چلتا ہے اور اسے محبت رسول کے بارے میں بتاتا ہے اور محبت رسول کے بارے میں اسے یہاں تک بتاتا ہے کہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جاتا ہے. جب بندے کا عمل سنت کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے. ایک بندہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد چند دن رہا, جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, مگر میں نے تو یہاں آنے کے بعد آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. ہم تو ذرا شیخ میں یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ وہ آسمان پہ اڑنے والا ہو, پانی پہ مسلح بچھانے والا ہو, پانی میں آگ لگانے والا ہو, ایسا شیخ ہمیں چاہیے. اور کہہ دیتے ہیں جی اب آج کے زمانے میں کہاں اللہ والے موجود ہیں؟ اللہ والے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں مگر ہماری اپنی نسلوں میں کمی ہوتی ہے, ہماری تلاش میں کمی ہوتی ہے, ہماری جستجو میں کمی ہوتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات سے جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی تم آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ اس بندے نے کہا میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, مگر میں نے تو آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے, کسی کرامت کا زور آپ سے نہیں ہوا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم جاؤ گے تو صحیح, مگر 2-4 دن تم یہاں رہے ہو, ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ کہ کیا تم نے ہمارے اس خانقاہ میں ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اب بندہ سوچ کے پڑ گیا اور سوچ کے پڑنے کے بعد کہنے لگا کہ نہیں حضرت میں نے تو یہاں کا ہر عمل سنت کے مطابق پایا ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بھائی ہماری تو سب سے بڑی کرامت یہی ہے, اور اگر آپ
الاستقامت فوق الکرامت، استقامت سے بڑھ کر کرامت سے بڑھ کر استقامت، نبی علیہ السلام کی سنت پر جم جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نماز اگر سنت کے مطابق ہے تو اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے؟ ہمارا چلنا پھرنا اگر سنت کے مطابق ہے تو اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ ہمارا کھانا پینا اگر سنت کے مطابق ہے تو اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ چنانچہ جب بندے کو فنا فی الشیخ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو شیخ اسے محنت کر کے اس کے اوپر اب اسے فنا فی الرسول کا درجہ عطا کراتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے مسئلہ سلوک و تصوف میں سے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، یعنی اس سے بیعت ہو جائے اور اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے حوالے کر دے، تو اب وہ کسی دوسرے مشائخ کا زیادہ چکر نہ کاٹے۔ یہ باقاعدہ مسئلہ ہے مبتدی کے لیے، ابتدا سے کام کرنے والے کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کے اوپر شیخ کی محبت کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، شیخ کا رنگ پوری طریقے سے نہیں چڑھا ہوا ہوتا ہے، لہذا کبھی وہ کسی کے یہاں جائے گا تو وہاں کی چیز اچھی لگے گی، دوسرے کے پاس جائے گا تو اس کی چیز اچھی لگے گی، تیسرے کے پاس جائے گا تو اس کی چیز اچھی لگے گی، لہذا وہ بندہ در در پھرتا رہے گا، دور دور ہوتا رہے گا۔ ہم نے ایسے کتنے کتوں کو دیکھا ہے جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، تو سارے گھر والے ٹکڑا ڈالنے کے بجائے اسے دور دور کر کے دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، اور جب کتا کسی ایک در کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھکا ہوا رہتا ہے اور اسے دھکے نہیں ملتے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے یک درگیر محکم بگیر، ایک در کو مضبوط پکڑ لو۔ چنانچہ ہم نے اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا کہ میں نے ایک در دیکھا تھا، حضرت مولانا شاہ نصیر اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے علاوہ کسی بزرگ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جو بندہ ایک در پہ جا کے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا اپنے بڑوں سے کہ پتھر بھی ایک جگہ پڑا پڑا بھاری ہو جاتا ہے؟ چنانچہ لگے رہیے لگے رہیے لگے رہیے اور جمے رہیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے تم تھوڑا ہی عمل کرو مگر کنٹینیو کرو، لگاتار کرو، مسلسل کرتے رہو۔ ہم نے ایک رات میں تو 100 نفلیں پڑھ لی اور اگلی رات میں ہم نے فرض بھی نہ پڑھا تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم لگاتار 2 رکعت نفلیں پڑھنے والے بنے تو ہمارے لیے یہی 2 رکعت نفلیں کافی ہیں۔ خانقاہ رائے پور میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حافظ عبدالرشید صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نماز تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور نماز تہجد کے وقت اٹھ کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ مریدین کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی اپنے شیخ کو آزماتے ہیں کہ لو جی ہمیں تو بڑی باتیں بتاتا ہے، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ لہذا اگر جو بندہ اس طرح تنقید کی نظر سے اپنے شیخ کو دیکھتا ہے اس بندے کو کبھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیخ میں انسان ہوتا ہے نا، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بھائی کام کی تو 2 ہی بہت ہے، کام کی تو 2 ہی بہت ہوتی ہے، اور بے کام کی آپ 1000 نفلیں پڑھتے رہیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں بڑی تسبیح گھماتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا ذاکر شاغل کہیں، میں بڑی بڑی نمازیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے سمجھے کہ کوئی بڑا نمازی ہے۔ بھائی تنہائی میں پڑھو 2 رکعت پڑھو، اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آ جائے تو کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی بندے نے خواب میں دیکھا حضرت کیا بنی ذرا کچھ بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جو بنا بنا بس بن گیا۔ ذرا آپ ارشاد فرمائیں، خواب دیکھنے والے بندے نے کہا کہ آپ نے تو بڑا کام کیا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت کا فیصلہ اول پہلے میں کر دیا ہوگا۔ مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، دنیا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، تمہارے کتنے مریدین تھے، تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے بڑی تلاوتیں کی تھی، بڑی نمازیں پڑھی تھی، بڑے لوگوں کے درمیان نواز و نصیحتیں کی تھی، کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ وہ 2 رکعت جو ہم تہجد کے وقت پڑھ لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے
ہم اسی طرح رات کو گزار دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس وقت میں ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی مجلس میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کی وہ 2 رکعات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اب دیکھیے کیسے محنتیں کرتے ہیں ہمارے اکابر اور مشائخ۔ چنانچہ فنا فی رسول کا درجہ عطا ہو گیا۔ جب بندے کو فنا فی رسول کا درجہ مل جاتا ہے تو پھر بندہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا فنا فی اللہ کی تہم بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ چنانچہ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے نام کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ اگر اسے کسی چیز پہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی قربانی دی۔ حتیٰ کہ ہم یہ کہیں گے کہ تمام صحابہ نے جو سوالات کے قریب ہیں، تمام صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی محبت عطا فرمائی ہے۔ اب نمبر آتا ہے تابعین کا، پھر نمبر آتا ہے تابعین کا۔ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رات کے وقت میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ساری رات کا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، محبت تو دل میں تھی مگر محبت کی شدت کو پانے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا شدت سے انتظار کرتے رہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس وقت اگر ان تمام حضرات کے تھوڑی تھوڑی بات کو بتاتے جائیں تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے اکابرین مشائخ میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مخدوم علاء الدین ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کن کن بزرگوں کا نام لیا جائے، ان تمام مشائخ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت کو چاہتے تھے اور اس شدت کے انتظار میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہی ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ مسلمانوں کا دور خلافت ہے، خلافت عباسیہ کا زمانہ ہے، اور خلافت عباسیہ میں بہت دور تک مسلمانوں کی حکومت ہے، لمبے زمانے تک، بہت دور دراز تک مسلمانوں کی حکومت ہے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ہماری اس سلطنت میں کچھ گورنر لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جمع کریں، گورنروں کو، اور جمع کرنے کے بعد میں جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ہم انہیں انعام دے دیں، اور جو اچھا کام نہیں کرتے وہ دیکھ کر کے خود ہی ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام ملک کے گورنروں کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا یہ اعلان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب ہر گورنر آ رہا ہے، آج کے زمانے کی طرح کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، کار بھی نہیں تھی، ٹرین بھی نہیں تھے، اور آج کے زمانے کی طرح کوئی تیز رفتار سواری بھی نہیں تھی، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر
سفر ہوتے تھے، ایک دن میں کوئی 20 میل کا سفر ہوتا تھا، پھر آرام کرنا ہوتا تھا۔ اب اس کے لیے بھی چونکہ راستے میں جنگل ہوتا تھا، پہاڑی راستے ہوتے تھے، آگے اور پیچھے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، اور چونکہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اگر 2000 کلومیٹر کا راستہ ہے تو اس وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر روزانہ 20 میل کا راستہ طے ہوتا ہے تو 5-7 مہینے لگ جاتے تھے ایک طرف سے، اور پھر دوسری طرف سے آنے کا راستہ ہوتا تھا، تو ایک سفر میں ہی سالوں لگ جاتے تھے۔ اب ان کے ساتھ میں بیوی بچے بھی ہوتے، مستورات بھی ہوتی، خدام بھی ہوتے، فوج کے لوگ بھی ہوتے، سینکڑوں لوگوں کا قافلہ بن جاتا۔ اب چونکہ آج کے زمانے کی طرح کوئی ہوٹل کا بندوبست نہیں تھا کہ بھئی کہیں بھی ٹھہرا جائے اور وہاں کھانا کھا لیا جائے، کھانے کا سامان ساتھ میں ہوتا، اور بہت سارے، کسی میں گندم ہوتا تھا، کسی میں چاول ہوتا تھا، کسی میں کچھ ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ راستے میں ڈازن بھی ہوتے تھے، ڈاکو بھی ہوتے تھے، قافلوں کو لٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، یا تو بہت سیف انداز میں اور بہت حفاظت کے دائرے میں یہ قافلے چلتے تھے۔ اب وہ قافلے چلے گورنروں کے، اور بادشاہ کے دربار میں ایک دن آیا کہ وہ سب پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو چونکہ ہر بندے کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، ہر ملک کا الگ الگ پہناوا ہوتا ہے، کوئی کیسا پہناوا پہنے بیٹھا ہے، کوئی کیسا پہناوا پہنے بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ میں 50 آدمی ہیں تو کسی کے ساتھ میں 100 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ میں کئی 100 آدمی ہیں۔ اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ہمارے محل کے باہر جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس خالی جگہ میں تمام گورنروں کو حکم دے دیا جائے کہ اپنے اپنے خیمے لگا لیں۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے۔ جب تمام گورنر پہنچ گئے تو تمام گورنروں کے پہنچنے کے بعد اب بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور چونکہ پہلے سے یہ اطلاع موجود تھی کہ ان لوگوں نے کن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے اور کون کون لوگ اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں جب سب لوگ پہنچ گئے گورنر، تو محفل لگی ہوئی تھی، اور محفل کے دوران بادشاہ نے اچھا کام کرنے والے لوگوں کو خلعت عطا فرمائی۔ خلعت یہ ایک طرح کی پوشاک ہوتی ہے، گویا یہ کہیے ایک طرح کے گرین کارڈ ہوتا ہے کہ گورنر کو ملنے کے لیے اب بادشاہ کے پاس دربان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اس پوشاک کو پہنتے اور وہ بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے۔ چنانچہ بادشاہ نے اچھا کام کرنے والے گورنروں کو خلعت دے دی۔ جب سب لوگوں کو خلعت دے دی، پوشاک دے دی، تو سارے گورنر جو اچھا کام کرنے والے لوگ تھے وہ خلعت پہنے بیٹھے تھے، اور جو اچھا کام کرنے والے نہیں تھے وہ بغیر خلعت کے بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ بھئی ہم بھی اچھا کام کرتے تو بادشاہ کی طرف سے یہ انعام ہمیں بھی ملتا، مگر چونکہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا ہے لہٰذا ہمیں بادشاہ کی طرف سے یہ خلعت نہیں دی گئی۔ ہم جب اپنے یہاں جائیں گے تو جانے کے بعد ہم بھی اچھا کام کریں گے۔ چنانچہ اسی دوران کی محفل لگی ہوئی تھی، کوئی کسی عنوان پر بات کر رہا تھا، کوئی کسی عنوان پر بات کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک گورنر کو چھینک آنی شروع ہوئی۔ اب یہ چھینک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو روکنا بھی چاہیں تو کبھی یہ رکتی نہیں ہے، آگے ہی رہتی ہے۔ اب ان گورنر کو ایک ساتھ میں کئی چھینک آئی، اب اسے روکنا بھی چاہیے مگر چونکہ غیر اختیاری تھی نہیں رکی۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو چھینک کے ساتھ میں ناک سے کبھی کبھی پانی بھی آ جاتا ہے۔ اب ان کے پانی بھی آ گیا۔ اب اس زمانے کی طرح کوئی ٹیشو پیپر تو نہیں تھے یا کوئی رومال بھی نہیں تھے کہ ہمارے نقشبندی حضرات کی طرح ان کے پاس کوئی رومال ہو، بس وہ پوشاک پہنے بیٹھے تھے۔ اب جب چھینک آتی ہے کسی بندے کو تو محفل کے سارے لوگ اسی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب ان گورنر صاحب کو چھینک آئی تو محفل کے سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے، گویا ایک اعتبار سے جو محفل کے اندر باتیں چل رہی تھی وہ خاموشی ہو گئی، اور محفل کا جو ایک ذائقہ تھا اور مزہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اب ان کے ناک سے جو کہ پانی آ گیا وہ چھینک آنے کے بعد خاموش نیچے لگا کے بیٹھ گئے۔ باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ جب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد پھر لوگ تمام بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسے ہی لوگ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے موقع سمجھا کہ اب تو سارے گورنر بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، اب میری ناک سے جو پانی آیا ہوا ہے میرے پاس تو یہی ایک پوشاک ہے جو بادشاہ نے دی ہے۔ انہوں نے اپنے اس پوشاک سے اپنے ناک کے پانی کو صاف کر لیا۔ اب سارے گورنروں کی جو توجہ ہے وہ تو بادشاہ کی طرف ہے۔ عین اسی وقت میں جب گورنر صاحب اس پوشاک سے ناک کا پانی صاف کر رہے تھے تو بادشاہ کی نظر گورنر صاحب پر پڑ گئی۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا اچھا ہماری اس
پوشاک کو اتار دی جائے اور اتار کر اسے معزول کر دیا جائے اور دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ جو وہاں پر سپاہی موجود تھے انہوں نے عمل کیا اس حکم پر اور پوشاک اتار لی، اور پوشاک اتارنے کے بعد دھکے دے کر اسے گورنری سے معزول کر کے باہر نکال دیا۔ بادشاہ بڑے غصے میں تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ غصے میں تھا تو وزیر باتدبیر تھا۔ اس زمانے کے وزیر بڑے ہوشیار ہوتے تھے۔ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کو اس وقت بڑا غصہ ہے، تو وزیر باتدبیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجلس کو برخاست کر دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ مجلس کو برخاست کی جاتی ہے، آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ سارے گورنر چلے گئے اور باہر جہاں کے خیمے لگے ہوئے تھے وہ سب اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچے تو ابھی بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اس انتظار میں تھا کہ بادشاہ کچھ کہے اور بادشاہ اس انتظار میں تھا کہ وزیر کچھ کہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں تھے۔ اسی دوران دربان آیا اور دربان نے آنے کے بعد کہا کہ مقام نہاوند کا ایک گورنر ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ چنانچہ جب بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ تو مقام نہاوند کے گورنر پوشاک پہنے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آیا، اور بادشاہ کے دربار میں آنے کے بعد بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھینک اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ چھینک بندے کے اپنے اختیار میں ہے یا غیر اختیار میں ہے؟ تو بادشاہ چونکہ سمجھ گیا، بادشاہ نے کہا اچھا تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، لہٰذا ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے سے اس نے ایک دوسرا سوال کھڑا کر دیا، اچھا بادشاہ سلامت اگر چھینک اپنے اختیار میں نہیں ہے تو جس بندے کو چھینک آئی تھی نا اسے اتنی زیادہ کڑی سزا تو نہیں دینی چاہیے تھی کہ آپ اسے دھکے دے کے پوشاک اتروا کے باہر نکال رہے ہیں، معزول کر رہے ہیں، وہ تو اختیار میں نہیں ہے، کوئی چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ چنانچہ بادشاہ تو اس کی یہ بات کو سن کر غصے میں آنکھ بگولا ہو گیا، اچھا تم کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے؟ تم ہمارے گورنر ہو یا ہم تمہارے گورنر ہیں؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے غصے کے لہجے میں ڈانٹ کے کہا، جیسے غصے کے لہجے میں بادشاہ نے اس گورنر کو ڈانٹ کے کہا تو گورنر نے آگے سے بڑھ کے کہا اچھا آج میری سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ بادشاہ سلامت آپ غصے تو ہو گئے ہیں، اب ہو لیجئے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے اس بندے کو ایک پوشاک دی تھی مگر غیر اختیاری طور پر وہ بندہ اس پوشاک کا صحیح استعمال نہ کر سکا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی انسانیت کی خلق عطا کی ہے، انسانیت کی پوشاک عطا کی ہے۔ اگر اس بندے نے اپنی آپ کی دی ہوئی پوشاک کی ناقدری کی ہے اور آپ نے اس پوشاک کو اتار کر پھینک دیا ہے، اس بندے کو باہر بھگا دیا ہے، تو اگر میں نے اپنی خلق انسانیت کی پوشاک کی ناقدری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں مجھے اپنے دربار سے دھکے دے کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور یہ کہہ کر کہ اس گورنر نے وہ پوشاک اتاری اور بادشاہ کے اوپر پھینک دی۔ اب بادشاہ نے عجیب معاملہ دیکھا کہ یہ بھائی کیا معاملہ ماجرا ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ بندہ باہر آیا، اپنے گھر والوں سے کہا، مستورات سے کہا کہ اچھا ہمارا کام تو مکمل ہو گیا ہے، اب آپ تو گھر چلے جائیں، میں ذرا کچھ وقت کے بعد تمہارے یہاں آؤں گا۔ چنانچہ سب گھر والے جو گورنر کے خدام تھے وہ سب چلے گئے۔ اب یہ اللہ والے کی تلاش میں لگ گئے، اب مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے اور وہاں پہنچ کر مجھے اس خلاف انسانیت کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے خواجہ سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے دربار پہ پہنچ گئے۔ 2-4 دن رہے، چونکہ گورنر تھے اور مزاج میں ذرا تو تیزی تھی، لہٰذا وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو گورنر تھا۔ اب کہتے ہیں کہ خواجہ سراج صاحب نے سوچا کہ بھائی اس کا معاملہ یہاں بننے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم پہلے گورنر تھے تو تمہارا کام یہاں نہیں چلے گا، فلاں جگہ بغداد میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والے موجود ہیں جن کا نام ہے جنید بغدادی، تم جنید بغدادی کے پاس چلے جاؤ۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں کیسے آئی۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے
اور میں اس نعمت کو آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ نعمت مجھے محنت کرنے کے بعد ملے گی تو آپ مجھ سے محنت کروا لیجئے، اور اگر آپ یوں ہی مجھے نعمت دے دیں تو ویسے ہی دے دیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محنت چونکہ آپ کر نہیں سکتے اور یہ نعمت بغیر محنت کے اگر ہم آپ کو دیں گے تو تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کی یہ نعمت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ ذرا مہربانی فرمائیں مجھے یہ نعمت دے دیجئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے کچھ نہیں پوچھا، چنانچہ انہیں آگے چلنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا تم یہاں رکو۔ وہ رکتے رہے اور خانقاہ کے اندر ابھی کوئی کام ان کے متعلق نہیں تھا۔ ایک دن دیکھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم اپنا بیک گراؤنڈ مجھے بتاؤ، تم پہلے کیا تھے، اپنے ماضی کے بارے میں گزشتہ زمانے کے بارے میں مجھے بتائیے تم پہلے کیا تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو گورنر تھا۔ اچھا تم گورنر تھے تو تمہارے اندر جو ہے نا یہ گورنری کی میں موجود ہوگی، یہ ایسے نہیں نکلے گی۔ تم بازار میں چلے جاؤ اور بازار میں جانے کے بعد گندک کی دکان کھول لو۔ اب گندک کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے اور دیکھی بھی ہے، اگر یہاں مجلس میں رکھتے جائے تو اتنی زیادہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو جب خارش نہیں جاتی تو گندک کا استعمال کرنا پڑتا ہے بدن پہ لگا کے، تب خارش اس سے چڑ کے بھاگتی ہے۔ اتنی زیادہ گندگی اور اتنی زیادہ بدبو اس کے اندر ہوتی ہے۔ تم جاؤ اور 1 سال تک گندک کی دکان کرو۔ اب دیکھیے ایک بندہ جہاں گورنر ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی تم گندک کی دکان کرو، ویسے ہی اس کے اندر بدبو ہے۔ اب خریدار آتے ہیں، کوئی کہتا ہے تمہارے یہاں تو بڑی مہنگی چیز ہے، یہ بہت مہنگی دیتے ہو تم تو، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اب وہ سب کی سنتے مگر جواب کیا دیتے؟ چنانچہ وہ ایک ایک دن گن رہے تھے، چونکہ مجھے شیخ نے کہا ہے 1 سال تک گندک کی دکان کرو۔ جیسے ہی 1 سال مکمل ہو گیا تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد شیخ کی خدمت میں آ گئے، حضرت 1 سال ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا دن گن رہے تھے تم، جاؤ 1 سال اور کرو۔ اب انہوں نے گننا چھوڑ دیا۔ اب وہ 1 سال تک پھر گندک کی دکان میں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کوئی کیسے گراہک آتا ہے، کوئی کیسے کسٹمر آتا ہے، مگر ان سب کے جوابات بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب 2 سال گزر گئے اس شیخ کو نہیں بتایا۔ 2 سال ہونے کے بعد شیخ نے بلایا، اچھا کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا حضرت میں نے تو گننا ہی چھوڑ دیا۔ اچھا جب آپ نے گننا چھوڑ دیا تو بہت اچھا، اب تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے تو 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو شیخ مجھے کوئی کام بتائیں گے، کسی کو روزگار بتائیں گے، اپنی محفل میں رکھیں گے، مجلس میں بٹھائیں گے، قلیل لگائیں گے، اب میری بڑی تعریف کریں گے جس سے ہمارے سالکین کا مزاج ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کچھ نہیں فرمایا۔ شیخ نے فرمایا اچھا اب یہ کرنا ہے کہ یہ کشکول لے جاؤ۔ کشکول کہتے ہیں جو فقیروں کے پاس ہم نے دیکھا اس طرح کا بنا ہوا ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، تم یہ کشکول لے جاؤ۔ حضرت مجھے اس کشکول کا کیا کرنا ہے؟ یہ کشکول لے جاؤ اور کشکول لے جانے کے بعد بغداد کی گلی گلی میں بھیک مانگو۔ اب دیکھیے کہ بھیک مانگنے کا ماجرا ہے، گورنر ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کشکول کو لے جاؤ اور کشکول کو لے جا کر کے تم اس کی کیا مانگو؟ بھیک مانگو۔ اب دل پر تو بڑا بوجھ پڑا، میں گورنر تھا، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر آج شیخ نے مجھے کہا ہے کہ ذرا بھیک مانگو۔ اب کشکول لے کے کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، اچھا حضرت مجھے بھیک مانگنی ہے۔ شیخ نے ڈانٹ کے فرمایا اچھا یہ نعمت چاہتے ہو نا تو بھیک تمہیں مانگنی پڑے گی۔ اب آگے چلے گئے، جب خانقاہ کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ پہنچنے کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا واپس آؤ، اور واپس آنے کے بعد فرمایا شام تک جو تمہیں کچھ ملے اسے، شام تک جو کچھ تمہیں ملے اس سب ملے ہوئے کو کھانا نہیں ہے، صدقہ کر دینا ہے، اس میں سے کچھ کھانا نہیں ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ چنانچہ اب وہ کٹورا لے کر چلے ہیں بغداد کی گلیوں میں، مانگ رہے۔ جیسے آگے پہنچے تو دیکھا چند نوجوان ہٹے کٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قریب پہنچنے کے بعد کشکول ان کے سامنے کر دیا اور کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ جیسے انہوں نے کہا تو نوجوانوں نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، ہٹا کٹا معلوم ہوتا ہے،
اچھا ایسا لگتا ہے یہ کامچور بندہ ہے، کچھ کرنے کی عادت نہیں ہے، اس نے تو مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی یہی کہہ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہیں، ان کے بیٹے اس وقت موجود ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین میں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ مفتی صاحب نے جیب سے نکالا اور انہیں دے دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، مانگنے کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترچھی نظروں سے دیکھا بیٹے کو، صاحب زادے کو، جو اس وقت شیخ الاسلام ہے، کیسی اصلاح فرمائی حضرات نے اپنی اولادوں کی، اور تیسری نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا اچھا کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں ہمارے لیاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس بندے نے اللہ کے نام میں کچھ مانگا ہے تو ہم اسے دے رہے ہیں۔ اس لیے ایسے سائلین کو آپ دیکھا کریں تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسا ہے، وہ اس کا معاملہ ماجرا ہے، زیادہ میں صحیح کو تھوڑا اسے دے دیں، اللہ کے نام پہ اس بندے نے سوال کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ چنانچہ اب اس بندے کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہٹا کٹا معلوم ہوتا ہے، کامچور بندہ ہے، مگر یہ تو کام چوری کی عادت پڑ گئی ہے اور یہ مانگتا پھر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 5 سال ڈھول رسید کیے، چپت لگائے، کہاں نکلو یہاں سے، اور تم مانگتے پھرتے ہو، بھاگو یہاں سے، مگر انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد پھر لوگوں سے مانگا، لوگوں نے پھر بھی کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ شام تک لوگوں سے مانگتے رہے، کچھ نہ ملا۔ کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے اپنے حضرت سے بھی سنا ہے کہ یہ 1 سال تک بغداد کی گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگتے رہے، مگر شیخ کی توجہ یہ تھی کہ 1 سال میں کسی نے ان کو 1 روپیہ تک نہ دیا، خالی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب ان اللہ والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ گورنر تھے، تو گورنر ہونے کے بعد جب سنا کہ یہ گورنر تھے تو گورنر کی مین کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ گندک کی دکان کرو تاکہ تمہارے اندر سے یہ میں گورنری کی نکل جائے۔ جب 2 سال تک گورنری کرائی، گندک کی دکان کرائی، تو گندک کی دکان کرانے سے میں نکل گئی کہ میں گورنر ہوں، اب ختم ہو گیا معاملہ ماجرا۔ اب اس کے بعد میں دیکھا کہ ان کو تو امید مخلوق سے بہت زیادہ ہے، اب کام لگا دیا کہ اب تم لوگوں سے مانگنا شروع کرو۔ 1 سال تک لوگوں سے مانگتے رہے، مگر 1 سال میں کسی نے کچھ نہ دیا۔ اب اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا انقطاع عن المخلوق، مخلوق سے کاٹنا مقصود تھا۔ نظر جو ہے نا مخلوق پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر نظر ہو، یہ اصل چیز ہے۔ چونکہ کچھ بنانا چاہتے تھے نا، ہماری نظریں چونکہ لوگوں کے مالوں کے اوپر ہوتی ہے، لہذا پھر ہم لوگوں کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ ہمارے مشائخ کی نظر اور خود ہم اصلاح کرنے والے مصلحین کی نظر اگر لوگوں کے جیب پر ہوگی نا تو پھر ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ ہم جیب بھرنے والے پیر نہیں ہیں، ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے۔ چنانچہ انقطاع عن المخلوق کا معاملہ تھا، اب لوگوں کو مخلوق سے، گورنر صاحب کو مخلوق سے کاٹنا تھا تاکہ تمہاری نظر مخلوق سے ہٹ جائے، اللہ پر لگ جائے۔ جب 1 سال تک امیدیں لگائی شاید یہاں سے کچھ مل جائے گا، یہ دینے والا ہوگا، یہاں سے کچھ مل جائے گا، مگر 1 سال تک کچھ نہ ملا۔ جب 1 سال گزر گیا تو مخلوق سے نظر ہٹ گئی، اللہ پر نظر ٹک گئی۔ اب تیسرا معاملہ ہوا، جب 3 سال مکمل ہو گئے تو 3 سال مکمل ہونے کے بعد اب شیخ نے کہا کہ اچھا کتنا وقت ہو گیا؟ کہ حضرت 3 سال مکمل ہو گئے۔ اچھا سوچا ہوگا کہ شاید اب تو شیخ مجھے قریب رکھ لیں گے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اصلاح کا کام بہت آسان ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کیسی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اب شیخ نے کہا اچھا تمہیں 3 سال مکمل ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اب ہاں اچھا کام مجھے مل جائے گا، شیخ کی مجلس سے بیٹھنا مل جائے گا۔ تو شیخ نے کہا اچھا تم گورنر تھے نا؟ جی حضرت میں گورنر تھا۔ جب آپ گورنر تھے تو گورنری میں تو لوگوں کے اوپر کبھی کبھی ظلم بھی ہو جاتا ہے، تم نے بہت سارے لوگوں کے اوپر زیادتی بھی کی ہوگی،
تم نے بہت سارے لوگوں کو مارا بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی تم نے دبائے ہوں گے۔ اچھا یہ لوگوں کے جو حقوق العباد کسی بندے کے ذمہ ہوتے ہیں تو ان بندوں کو یہ نعمت نہیں ملا کرتی، لہٰذا اب تم واپس جہاں کے گورنر تھے مقام نہاوند کے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد ہر بندے سے معافی مانگ کر آؤ۔ حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے، کہا کہ تمہارا کام ہے کاغذ پینسل کو لے کے بیٹھ جانا۔ چنانچہ وہ کاغذ پینسل کو لے کے بیٹھے، اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، شیخ نے توجہ ڈالی اور شیخ کی توجہ سے کس بندے کا ان کے اوپر کیا حق تھا وہ سارے حقوق انہیں یاد آ گئے اور ایک بہت بڑا رجسٹر لکھ کر کے لے آئے، حضرت ان لوگوں کا میرے اوپر حقوق ہیں، اچھا تم چلے جاؤ۔ چنانچہ اب وہ مقام نہاوند میں گئے، دیکھیے ایک بندہ ایک جگہ کا گورنر ہے اور وہاں پر اس نے گورنری کی ہے، اب ان جگہ پر جانے کے بعد لوگوں سے معافی مانگتا ہے اور معاف کراتا ہے ان کے حقوق، تو کیا اس کے دل پر گزرتی ہوگی اور گزر رہی ہوگی، مگر چونکہ شیخ کا حکم ہے۔ مقام نہاوند میں جیسے پہنچے تو جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی فوراً چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، اچھا یہ وہی بندہ ہے نا جو معذور ہو گیا تھا گورنری سے اور اس نے تو اپنی گورنری میں ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ذرا پکڑو اس کو۔ اور جناب لوگوں نے پکڑ کر جو مارنا شروع کیا، بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ مارا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آگے پہنچے بندے کی خدمت میں یہاں کا گورنر تھا، میں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ اچھا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، میرے گھر میں جو تعمیری کام چل رہا ہے نا تمہیں مزدوری کرنی پڑے گی ایک ہفتہ، ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں مگر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اب ہفتے بھر تسلا ڈھو رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جب ایک ہفتہ گزر گیا، اجی اب تو ایک ہفتہ گزر گیا، ٹھیک ہے بہتر ہے معاف کرتے ہیں۔ دوسرے بندے کے پاس پہنچے، دوسرے بندے سے کہا میرے ذمہ آپ کا فلاں حق ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اچھا اس وقت تو گورنری کے نشے میں تھا نا، ذرا ایک گھنٹے وہاں دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب کوئی بندہ گالی دے رہا ہے، کوئی بندہ دھوپ میں کھڑا کر رہا ہے، کوئی بندہ مار رہا ہے، کوئی بندہ مزدوری لے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، مگر اس سب کچھ کرنے میں 3 سال لگے، 3 سال لگے۔ 3 سال مکمل ہونے کے بعد پھر شیخ کی خدمت میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہا کہ حضرت سب کے حقوق معاف ہو گئے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو شیخ نے پوچھا اچھا بندہ خدا اپنا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ اب نمبر آیا نام پوچھنے کا، نام بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا حضرت مجھے شبلی کہتے ہیں، مجھے شبلی کہتے ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے اب تمہیں ہماری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ محنت کی ہے شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی شدت محبت کو پانے کے لیے، جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت کا عالم آ گیا، چونکہ بڑی قربانیاں دے دی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر محبت کی شدت بھی ایسی عطا فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت مجھے اللہ کی معرفت کے بارے میں بتا دیجئے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اللہ کی معرفت کے بارے میں؟ جیسے ہی انہوں نے اللہ کہا وہ بندہ ان کے اللہ کے نام کی تاثیر کی تاب نہ لا سکا اور وہیں انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی اور محبت الہی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لے دیتا تو فوراً اپنی جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس بندے کو شیر نہیں دیتے، آپ اسے کھا لیجئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے مٹھائی کھلاتے ہیں، آخر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بندہ میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے اور میں اس کا منہ شیرین سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ کیا محبت الہی کا عالم تھا اور کیا دل کے اندر محبت الہی کی کیفیت تھی کہ اللہ کا نام سن کے بھی مزہ آتا تھا۔ چنانچہ آج تو لوگ ہیں نا دنیا کی بہت ساری چیزوں کے تلاش کرنے میں انہیں پانے میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز کا متلاشی ہے، کوئی کسی چیز کا متلاشی ہے۔ اگر ہم تلاش کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ کی محبت کو تلاش کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت نے اس موقع پر ایک شعر ارشاد فرمایا حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ
چنانچہ ہم بت کے بندے ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ایک بت بنی ہوئی ہے، ہمارے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ایک بت بنی ہوئی ہے، ہم اسی کی پرستش کر رہے ہیں۔ اصل تو ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر بچوں نے دیکھا کہ یہ کوئی دیوانہ بندہ ہے، مجنون ہے، چونکہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پنڈلی میں مارا۔ پتھر جیسے پنڈلی میں لگا تو پنڈلی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بندے نے دیکھا کہ چوٹ لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، لاؤ پٹی باندھ دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ بندہ پٹی باندھنے لگا تو زمین کے اوپر خون کا جو قطرہ گر رہا تھا اس سے اللہ کا لفظ بنتا جا رہا تھا۔ یہی وہ دعا ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اور ہم نے اپنے حضرت سے سنا ہے، اے اللہ میری رگ رگ میں، ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو بھر دیجئے اور اپنے ذکر کو جاری کر دیجئے۔ اب دیکھیں محبت کے عالم ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک موقع پر یہ آگے جا رہے تھے وضو کر کے مسجد کی طرف، تو جیسے مسجد کی طرف آگے بڑھے تو مسجد کی طرف نماز وضو کر کے جیسے مسجد میں جا رہے تھے الہام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہے ہو۔ الہام ہوا، دل میں بات آئی، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہے ہو۔ چنانچہ یہ سہم گئے، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیسا گستاخانہ وضو کیا ہے؟ شبلی گستاخانہ وضو کر کے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہو۔ تو یہ سہم گئے اور سہم کر کے واپس چلنے لگے تاکہ میں دوبارہ سے وضو کر لوں۔ پھر الہام ہوا اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم میرا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم میرا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ انہیں وجد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ بندہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے مرغوں کی دکانوں کو دیکھا ہے جو ذبح کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مرغے کو ذبح کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ تڑپنے لگتا ہے۔ یہی مرغ بسمل ہے جس پر بسم اللہ پڑھی جا چکی ہے۔ چنانچہ ان اللہ والوں کے دل میں ایسی محبت کی شدت پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ وجد میں آ جاتے ہیں اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اوپر وجد آ گیا اور وجد میں آ کر جو انہیں محبت الہی کی شدت دل کے اندر پیدا ہوئی تو اسی شدت کے ساتھ میں انہوں نے ایک بہت زوردار ضرب لگائی اور ضرب میں کہا اللہ، ایک دم زور سے کہا اللہ۔ جیسے یہ کہا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، شبلی تو مجھے اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ وہی خاموش بیٹھ گئے اور وہی خاموش بیٹھنے کے بعد الہام ہوا، اچھا خاموش بیٹھتے ہو، تم مجھے اپنا صبر دکھاتے ہو۔ عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تم مجھے اپنا صبر دکھاتے ہو، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ ادھر سکون ملے نہ ادھر سکون ملے۔ جیسے وہ بندہ حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پنکھا چل رہا تھا، حضرت کے خادم آہستہ 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 پنکھا چل رہا تھا تو حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے جو تم آہستہ آہستہ پنکھا چل رہے ہو۔ انہوں نے ایسے زور زور سے پنکھا چلنا شروع کیا۔ مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا مجھے اڑاؤ گے؟ وہ تو چونکہ خادم تھا، لسوڑے کی گٹلی کی طرح کبھی کبھی چپک جاتے ہیں نا یہ لوگ اور سوچنے لگتے ہیں کہ بس سب سے قریب تو ہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آہستہ آہستہ کرتا ہوں تو یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور اگر زور سے کرتا ہوں تو یہ کہتے ہو مجھے اڑاؤ گے، نہ ایسے کام چلے نہ ایسے کام چلے۔ مگر شیخ نے فرمایا اچھا تمہارے اندر ابھی یہ بات پیدا ہوئی ہے لہٰذا یہاں سے اٹھ جاؤ اور خانقاہ سے باہر چلے جاؤ۔ یہ ایسے اشراف فرماتے تھے ہمارے مشائخ اپنے مریدین کی، مگر یہ سچے طلبگار تھے، پڑھے ہی رہتے تھے اور نعمت ربانی کو لے کر ہی واپس لوٹتے تھے۔ چنانچہ اب انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ یہ معاملہ ماجرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان کا معاملہ ماجرا کہاں تک پہنچا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ان کے اوپر کیسے پڑی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول
چنانچہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے؟ اب آگے کی بات سنیے. شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں تو کوئی آپ کو سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اے شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا. یہ معاملہ ہوتا ہے ان اللہ والوں سے، مگر یہ بات پیدا ہوتی ہے بڑی محنتوں سے، یہ بات پیدا ہوتی ہے بڑی جد و جہد سے. پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، دنیا کے اندر جو چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہم اسے پانے کے لیے اتنی زیادہ محنتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے بھی ہمیں بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لوہے کے چلے چوانے پڑیں گے، تب کہیں جا کر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو سکتی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا خواجہ دربندی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ ہندوستان کے اندر جب تاتاری آیا اور تاتاری نے آنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا اور ظلم کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر بڑی تلواریں چلاتا. ایک بزرگ گزرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کا بہت نام سنا ہے، پاک پٹن میں ان کا مزار موجود ہے. لوگوں نے بتایا کہ تاتاری ہندوستان میں آ رہا ہے اور وہ مسلمانوں کا بڑا جانی دشمن ہے، آپ دعا کر دیجئے، اور وہ ہندوستان میں آ گیا ہے. چنانچہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، وہ تاتاری ہندوستان میں آیا مگر راستہ بھول گیا، واپس چلا گیا. دوسرے سال تاتاری پھر آیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا حضرت وہ تو پھر آ گیا ہے. حضرت نے پھر دعا فرمائی، وہ تاتاری پھر واپس چلا گیا، راستہ بھول گیا. تیسری مرتبہ پھر وہ تاتاری ہندوستان میں آیا، حضرت سے پھر کہا گیا آپ دعا فرما دیں، وہ پھر آ رہا ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، فرید الدین ہم نے تمہاری 2 مرتبہ دعا کو قبول کر لیا ہے، خبردار اب دعا مت کرنا، اب یہاں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے مسلمانوں کے اعمال بد کی وجہ سے، اب تاتاری ہندوستان میں آ کے رہے گا اور آگ لگا کے رہے گا. چنانچہ تاتاری ہندوستان میں آیا، آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ پھر تاتاری نے ہندوستان میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ میں کیا کچھ نہ کیا. چنانچہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تاتاری نے ہی شہید کیا. چنانچہ ایک موقع پر تاتاری شہزادہ آیا اور تاتاری شہزادے نے آنے کے بعد اعلان کرایا، ہم صبح کے وقت میں فلاں شہر میں جائیں گے اور وہاں اعلان کر دو کہ تاتاری شہزادہ آ رہا ہے، وہاں کوئی مسلمان نہ ملے، ہر مسلمان کو اپنا اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جانا چاہیے، خالی کر دے شہر کو. چنانچہ شہزادے کا جب لوگوں نے اعلان سنا تو اعلان سنتے ہی سارے مسلمان اس گاؤں سے نکل گئے اور اس تاتاری کے لیے خالی کر دیا. عجیب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک طرح سے رعب طاری کر دیا تھا تاتاری کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی تاتاری عورت آتی اور آنے کے بعد مسلمانوں کو دیکھتی کہ سینکڑوں لوگ ہیں تو تاتاری عورت کہتی میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، ذرا خبردار اگر تم یہاں سے ہلے یہیں کھڑے رہنا، میں اپنے گھر جاتی ہوں تلوار لے کے آتی ہوں، تم سب کا سر ابھی ختم کروں گی. مسلمانوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکیں. وہ تاتاری عورت گھر جاتی، تلوار لے کے آتی، ہر بندے کے جسم سے اس کے سر کو جدا کر دیتی. ایسا رعب ڈل جاتا. یہ کب ڈلتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو پھر غیر اللہ کا ڈر بندے کے دل کو ستایا کرتا ہے. چنانچہ وہ سارا گاؤں خالی کر دیا. جیسے سارا گاؤں خالی کر دیا تب شہزادہ تو بڑا نخوت میں تکبر میں اندر آیا اور اندر آنے کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہاں اس وقت میں کوئی مسلمان ہے یا سب چلے گئے ہیں؟ تو فوج کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں بادشاہ سلامت سب چلے گئے ہیں شہزادہ صاحب، اب کوئی مسلمان یہاں نہیں بچا ہے. اچھا دیکھو ہمارا کتنا روب ہے، ہمارا کتنا جلال ہے، ہم کتنی پاور میں ہیں. یہ ساری باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران اس کے پولیس کے نمائندوں نے بتایا کہ شہزادہ صاحب ایک بڑے میاں ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس گاؤں سے باہر نہیں نکلے. اب تو جنون آنا ہی تھا. اچھا اس بڑے میاں کی اتنی ہمت
کہ ہمارا اعلان سننے کے بعد وہ اس گاؤں سے باہر نہیں نکلا ہے، ذرا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دو اور پیروں میں بیڑی پہنا کر اسے ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ پولیس کے لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان بڑے میاں کو پکڑ کر ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر پیروں میں بیڑی پہنا کر اور انہیں شہزادے کے دربار میں پیش کیا۔ شہزادے نے کہا کیا تم نے ہمارا حکم نہیں سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حکم تو سنا تھا۔ اچھا جب تم نے حکم سنا تھا تو تم یہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حکم سن کر میں اپنے گھر سے تو باہر نکل گیا تھا، مگر جب میں راستے میں کو چلنے لگا تو مجھے اللہ کا گھر نظر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر سے تو نکل گیا ہوں، مگر مجھے اس اللہ کے گھر سے کون نکالنے والا ہے؟ جیسے یہ اللہ کا لفظ ان خواجہ تربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کا لفظ زبان سے نکلا تو ایسی تاثیر اللہ نے اس اللہ کے نام میں رکھی تھی کہ ہاتھوں سے ہتھکڑیاں بھی نیچے گر گئی اور پیروں سے بیڑیاں بھی نکل گئی اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے اس نام کے اوپر جو بندہ جتنی زیادہ محنت کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اپنی محبت اتنی شدت کے ساتھ ڈال دیا کرتے ہیں اور اس کے باتوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کی بستی کو اجاڑ دیا ہے، اللہ کے اس نام سے ہم اپنے دل کی بستی کو آباد کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے اور اللہ کی محبت کی شدت کو پانے کے لیے ہم سب لوگ یہاں ماہانہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر مہربانی کا معاملہ فرمائے اور ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں بھر دے اور اپنا عشق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اڈیل دے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا